کچھ چیزوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں قنوت نازلہ کے اعتبار سے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ قنوت وتر اور قنوت نازلہ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, فرق میں نے آپ کو معنی کے اعتبار سے سمجھایا اور جو ڈیٹیلز کتاب میں ہیں اس کے ساتھ بھی سمجھایا, تو الحمدللہ یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے. لیکن دوسرا سوال ان کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگر قنوت وتر میں قنوت نازلہ کے الفاظ پڑھے جائیں تو کیا کوئی حرج ہے یا نہیں ہے. یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا کہ اگر آپ وتر پڑھ رہی ہیں اور آپ نے وتر میں دعائے قنوت کی جگہ, یعنی اللہم اہدنی فیمن ہدیت کی جگہ آپ یہ والی دعا پڑھ لیتی ہیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات, تو کیا آپ پڑھ سکتی ہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اس کے لیے جو علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قنوت وتر کے ساتھ مخصوص ہے. قنوت وتر کے ساتھ مخصوص ہے, خواہ قنوت نازلہ خواہ غیر نازلہ. آپ وتر میں قنوت کریں, خواہ آپ دعائے قنوت جو سمپل والی وہ پڑھیں, خواہ آپ قنوت نازلہ پڑھیں, کوئی ایشو نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. وتر میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, البتہ قنوت نازلہ کسی پیش آنے والے حادثے کے موقع پر کی جانے والی دعا ہے. اسپیشلی جو قنوت نازلہ کی جاتی ہے وہ کب کی جاتی ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے, اور اس کی ڈیٹیلز بھی میں نے آپ کو دی. خواہ نماز وتر میں خواہ فرض نماز میں قنوت نازلہ اسپیشل دعا ہے. ٹھیک ہے, کب پڑھی جاتی ہے؟ کوئی حادثہ درپیش ہو جائے, کوئی پریشانی مسلمانوں پر آئی ہوئی ہے, اس کو وتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور فرض نماز میں کب پڑھیں گے؟ آخری رکعت میں رکوع کے بعد. ٹھیک ہے, قنوت نازلہ وتروں کے لیے خاص نہیں, یہ بات آپ سمجھ لیں. قنوت نازلہ وتروں کے لیے خاص نہیں. لیکن یہ جو اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی جو دعا ہے نا, یہ والی تو وتر کے لیے خاص ہے. اور اس کے علاوہ قنوت نازلہ بھی اگر آپ وتر میں پڑھنا چاہتے ہیں کوئی ایشو کی بات نہیں. لیکن صرف اور صرف اگر قنوت نازلہ کو لیں تو یہ وتروں کے لیے خاص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو فرض نماز میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے, تو جہاں آپ اس قنوت نازلہ کو وتر میں پڑھ سکتے ہیں وہاں آپ اس کو فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. قنوت نازلہ والے الفاظ قنوت وتر میں پڑھ لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ قنوت وتر کو قنوت نازلہ بنانا یا وتروں میں قنوت نازلہ پڑھنا درست ہے. کیونکہ فرض نمازیں جن میں اکثر کے نزدیک یعنی اکثر علماء کے نزدیک عام حالات میں قنوت نہیں, قنوت نازلہ ان میں بھی درست ہے. یعنی فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کو وہ درست کہتے ہیں. یہ علماء جو ہیں وہ فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کو درست کہتے ہیں, تو پھر وتروں میں قنوت نازلہ بطریق اولا درست ہے. کیونکہ وتروں میں تو عام حالات میں بھی قنوت ہے. ایکچولی اس کو سمپل کر دوں نا اگر میں, کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا میں دعائے قنوت کی جگہ دعائے قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہوں, تو آپ پڑھ سکتی ہیں. وتر میں آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں, کیونکہ قنوت نازلہ خاص ہے وتر کے لیے بھی اور فرض نمازوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے, قنوت نازلہ جو ہے وہ آپ وتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن دعائے قنوت فرض نمازوں میں نہیں پڑھی جاتی. تو اگر کسی کا یہ سوال آتا ہے کہ کیا میں دعائے قنوت فرضوں میں پڑھ سکتی ہوں, تو نہیں. اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور, مطلب اگر آپ قنوت نازلہ فرضوں میں پڑھ رہی ہیں اور اس کے بعد یعنی اس قنوت نازلہ کی دعا پڑھنے کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صرف اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا اگر آپ قنوت نازلہ کے طور پر فرض نمازوں میں پڑھ رہی ہیں تو نہیں. سمجھ آ رہی؟ میں سوال کو دوبارہ سے دہرا رہی ہوں, کیا وتر میں دعائے قنوت اور دعائے قنوت نازلہ دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا فرض نماز میں اگر آپ قنوت نازلہ پڑھ سکتی ہیں تو کیا دعائے قنوت بھی پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں. قنوت نازلہ کے ساتھ آپ دعائے قنوت کو ایڈ ضرور کر سکتی ہیں, جیسے دیگر دعائیں اور بھی ایڈ کی جاتی ہیں, ایڈ کی جا سکتی ہے. لیکن بیسیکلی وہ ہے فرض میں
قنوت نازلہ. دوسرا سوال جب آپ کے سامنے رکھوں گی تو انشاءاللہ یہ پچھلے سوال کو مزید واضح کر دے گا. جماعت کے ساتھ وتر میں دعائے قنوت کے ساتھ قنوت نازلہ اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں ملا کر پڑھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ کچھ اہل علم اسے بدعت کہتے ہیں. جیسے آپ رمضان میں وتر جماعت سے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب امام نے وتر کی آخری رکعت میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھ لی, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے قنوت نازلہ پڑھا, پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں تک بس نہیں کی, مزید اور بھی دعائیں پڑھی جس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اور اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں جس میں استغفار بھی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگی جا رہی ہو, وہ مزید دعائیں کرتے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ بھی سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے, کیونکہ بہت سارے اہل علم اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں, اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھی, اس کے بعد تو کوئی دعا کی نہیں, اور صحیح حدیثوں میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے. تو آگے جب اس کی ڈیٹیلز ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وتروں میں کوئی بھی مسنون دعا آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی مسنون دعا آپ کر سکتے ہیں. دعائے قنوت میں یہ واجب نہیں ہے کہ آپ انہی الفاظوں کے ساتھ دعا کریں. ایون اللہم اہدنی فیمن ہدیت بھی اگر آپ کو نہیں آتی تو بھی آپ کوئی ایسی قرآن کی آیت یا آیات پڑھ لیں جس میں دعا ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کتنا کمفرٹیبل کیا گیا ہے ہمیں. بہت سارے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں جو ایجڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو اللہم اہدنی فیمن ہدیت والی دعا یاد نہیں ہوتی, اور ان کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار والی دعا یاد ہوتی ہے. تو آپ ان کو نو ڈاؤٹ یاد کرانے کی کوشش کریں, لیکن اگر وہ یہ والی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان کی دعائے قنوت ہو جاتی ہے, دعائے قنوت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وتروں میں کوئی بھی مسنون دعا آپ کر سکتے ہیں. دعائے قنوت میں یہ واجب نہیں ہے کہ انہی الفاظوں میں کی جائے, بلکہ دعا کے لیے اس کے علاوہ دوسرے الفاظ یا اس میں کمی اور زیادتی کرنا جائز ہے. بلکہ آپ نے اگر کوئی ایسی آیت پڑھ لی ہے جس میں دعا ہو تو مقصد پورا ہو جائے گا. کس کا مقصد؟ وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کا مقصد, وتر کی آخری رکعت میں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح علم کے مطابق یعنی جو بھی نالج دین کی اس بات سے ریلیٹڈ ملتی ہے, اس میں جتنی بھی فقہ علماء کی ملتی ہے, اس صحیح علم کے مطابق قنوت میں کوئی دعا متعین نہیں. نو ڈاؤٹ حضرت حسن والی روایت میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی پڑھیں, کوئی دعا متعین نہیں. اس لیے کوئی بھی دعا کر لی جائے تو قنوت ہو جائے گی, چاہے قرآن مجید کی ایک یا کئی آیات پڑھ لی جائے جو دعا پر مشتمل ہو تو قنوت ہو جائے گی. لیکن امام نووی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے جو سنت میں وارد ہے, ٹھیک ہے. آپ حضرت حسن والی روایت میں جو دعا ہے وہ یاد کر لیں, وہی پڑھیں تو اچھی بات ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے دین نے کمفرٹیبل کتنا کیا ہے کہ ایک بندہ دعا مانگ لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ عمل ہے یہ کہ ایک بندہ کیا کرے, دعا کرے اللہ کے آگے. اب ہم ایک فورس کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جن کو بہت ٹائم کے بعد دین کی نعمت ملی, علم ملا. کوشش تو پوری کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں یاد ہوں جو نماز میں ہمیں پڑھنی چاہیے, افضل ہے. ظاہر سنت سے ریلیٹڈ جو دعائیں ہیں وہ تو یاد بھی کرنی چاہیے, لیکن جہاں آپ کو لچک ملتی ہے, جہاں آپ کو دین میں وسعت ملتی ہے, ہم کیوں نہیں دیتے لوگوں کو. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے دعائے قنوت یہ والی سکھائی گئی تھی, اللہم انا نستعینک والی. اب یہ تھوڑی مشکل ہے, ٹھیک ہے. جب تک یاد نہیں ہو رہی تھی تو میری امی نے مجھے آج بھی یاد ہے کہا تھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تم یہ پڑھ لو, اور جب تک تمہیں یہ دعا یاد نہیں ہوتی تب تک تم یہ پڑھتی رہو. چلو ٹھیک ہے. پھر ایک ٹائم آیا وہ دعا یاد ہو گئی تو پھر اس کو چھوڑ دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہمارے دین میں رخصت ملتی ہے آپ اس کو
اس شخص کو دے سکتے ہیں کہ جو رخصت کا حقدار ہے. ہمارا مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ہم افضل چیز کو چھوڑ کے پھر رخصتوں کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے. آپ دعا یاد کر سکتے ہیں, آپ کو کرنی چاہیے. آپ جو سنت میں دعا بتائی گئی ہے اس کو پڑھیں, اس کے لیے کوشش کریں, اس کو یاد کریں, ٹھیک ہے. لیکن ٹل دین جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتی تب تک آپ اپنے قنوت کو فلفل کر سکتے ہیں. جو قنوت کا مقصد ہے اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ سست ہو گئی ہے, اس وجہ سے علماء اسٹرکٹ ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں کوئی اور دعا پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ اس لیے ایسی سخت بات کرتے ہیں تاکہ جب کوئی دوسرا آپشن نہیں ملے گا تو آپ اس کو کریں گے. لیکن حق بتانا ضروری ہے. کہیں رخصت ملتی ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے, یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ افضل عمل پر آئیں, رخصت کے ہی نہ ہو کر رہ جائیں. ٹھیک ہے جی, تو واضح ہے. اب اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ کیا آپ وتر میں دعائے قنوت اور دعائے قنوت نازلہ دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا آپ فرض میں اگر قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دعائے قنوت وتر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, لیکن تب جب آپ سٹارٹ کس سے کریں گے؟ قنوت نازلہ کی دعا سے. اس میں آپ مزید ایڈ کریں. اور قنوت نازلہ سے ریلیٹڈ بہت ساری دعائیں اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے. جو ایک لمبی دعا امام کروا رہا ہوتا ہے نا, وہ سب ثابت ہے. ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ جب ہم جماعت سے وتر پڑھتے ہیں تو کچھ مساجد میں امام دعا کو گھنٹوں پر لے جاتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک نہیں, کیونکہ ہر شخص کی وسعت جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ فرق ہے. ایک ماڈریٹ دعا ہونی چاہیے, ایک بیلنسڈ دعا ہونی چاہیے جس میں ریپیٹیشن کم ہو. اگر دعائیں زیادہ کرنی ہیں تو ریپیٹیشن کم ہو. اب ریپیٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بار بار دعا کی تکرار بھی بہت ہوتی ہے, اور وہ کوانٹٹی میں بھی دعائیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو لوگ تھک جاتے ہیں. اور ہم نے لوگوں کو وتر توڑتے ہوئے دیکھا ہے, نماز کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب قنوت نازلہ کیا بہت بیلنسڈ دعا مانگی. جو ایشوز ہوتے تھے اس کو اللہ کے حضور رکھا, استغفار بھی کیا, رحم و کرم بھی مانگا, اور ساتھ ساتھ کافروں پر لعنت بھی کی, ان کے لیے بد دعا بھی کی, مسلمانوں کے لیے رحمت بھی مانگی, لیکن ایک بیلنسڈ دعا کی تاکہ لوگ اس کو خوش و خضوع کے ساتھ کر سکیں. اب کچھ لوگ تو مائنڈ بنا کر آئے ہی ہوتے ہیں مسجد میں ایک لمبی دعا کے لیے, لیکن دعا آدھا گھنٹہ, وہ پھر تجاوز کر کے 1 گھنٹہ, اور پھر وہ تجاوز کر کے 1.25 گھنٹہ اس پہ جاری ہوتی ہے. اور لوگ جو بآسانی کر لیتے ہیں وہ اس پر ذرا فخر بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور آگے لوگوں کو اس طرح سے بتا بھی رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے اماموں سے کہ آپ لمبی دعا کراؤ. ارے بھائی, وہ دعا جس کے اندر آپ کا شعور بیدار ہے وہی ایکسیپٹیبل ہے. آپ کا شعور گیا, آپ کی دعا بھی مائنس ہو گئی. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. اب آپ 100% ہی نہ دے سکیں, اب اگر 15 منٹ کی دعا ہے, 12 منٹ کی دعا ہے, چلے 20 منٹ پہ بھی کوئی لے گیا تو اٹس ٹو مچ. الحمدللہ, کیونکہ تراویح کے بعد وتر کے بعد پھر تراویح میں بھی آپ دیکھیں ایک لانگ قرات ہوتی ہے, اس کے بعد وتر, لوگ تھکنے لگتے ہیں. تو آپ ایسی بیلنس دعا کریں کہ جس کے بعد لوگوں کا شعور بیدار رہے. ٹھیک ہے جی. اب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی وتر کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. کیا وتر کے بعد نوافل پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن مستحب امر کیا ہے کہ آپ وتر کو آخری نماز بنائیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے نا یہ بات اچھے سے. رات کی آخری نماز وتر کو بنایا جائے, یہ مستحب امر ہے, پسندیدہ امر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں آخری وتر ادا کیا, یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ وتر کو آخری نماز بناؤ, یہ حکم استحباب اور فضیلت کے لیے. لیکن ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں حضرت عائشہ ہی بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے.
2 رکعت نفل پڑھتے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء کا کہنا یہ ہے کہ 1 بار یا 2 بار یا پھر کچھ بار ایسا کیا، ریئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کبھی کبھار کا عمل ہے. اس لیے کیا تاکہ امت کو جواز مل جائے کہ وتر کے بعد بھی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. وہ حدیث جس میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لو تو یہ تمہارے لیے تہجد کے لیے کافی ہو جائے گی. اگر تم تہجد کے لیے اٹھ گئے تو ظہر نصیب نہ اٹھ سکے تو یہ 2 رکعت تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. تو اس وقت آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریولنگ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہید یہ باندھی کہ سفر مشقت والا ہوتا ہے، تھکاوٹ والا ہوتا ہے، تو کیا کرو وتر کے بعد 2 نفل پڑھ کر سو جاؤ. تہجد کے لیے اٹھ گئے تو اچھی بات ہے، نصیب دار ہو، نہیں اٹھے تو یہ 2 رکعت تمہیں کافی ہو جائیں گی. اس سے یہ ہوا کہ آپ کی طبیعت میں ناسازی ہے، آپ کوئی اور ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائیں گے، آپ شیور نہیں ہیں اس بارے میں، تو آپ 2 رکعت وتر کے بعد پڑھ کر سو جائیں. اللہ آپ کی آنکھ کھول دے تو پھر آپ تہجد بھی پڑھ لیں. لیکن کیا تہجد پڑھنے کے بعد دوبارہ وتر پڑھیں گی؟ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 رات میں 2 بار وتر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. زیادہ تر جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے وتر کو آخری نماز بنایا، آپ بھی ایسا ہی کریں. ٹھیک ہے جی. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں جماعت سے وتر پڑھ کر جاتے ہیں تو کیا اب ہم تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی پڑھ سکتے ہیں. نماز استخارہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جی پڑھ سکتے ہیں. ایکسٹرا کوئی نوافل آپ کو پڑھنے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن وتر آپ کے ہو گئے ہیں، اب آپ وتر ریپیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. وتر کی رکعتوں کی تعداد کلیئر ہے سب کو؟ کتنے کتنے وتر پڑھ سکتے ہیں؟ 1 3 5 7 9. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی پتا ہے. 1 وتر پڑھنے کا طریقہ انڈرسٹوڈ ہے، 1 تشہد 1 سلام. 3 وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ 1 تشہد 1 سلام، دوسرا طریقہ 2 تشہد 2 سلام. 5 اور 7 وتر پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ 1 تشہد 1 سلام، یعنی آخری رکعت میں 5ویں رکعت ہو یا 7ویں رکعت ہو تشہد پڑھیں گے، سلام پھیر لیں گے. 9 رکعت اگر آپ کو وتر پڑھنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ 8 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑھیں گے، سلام نہیں پھیریں گے. 9ویں رکعت پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے اور سلام. اس کو اگر ہم شارٹ کر دیں تو 2 تشہد 1 سلام. ٹھیک ہے. لیکن تشہد پڑھنا 8ویں رکعت پر ہے. کلیئر؟ کچھ احادیث میں 11 رکعت وتر پڑھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعت 2 کر کے پڑھی. 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا، پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیا. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعت پڑھی اور پھر 1 وتر الگ سے پڑھا. تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ 11 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 10 رکعت پہلے پڑھیں گی اور ہر 2 رکعت کے بعد تشہد اور سلام کر لیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو شارٹ کر دیں تو 11 رکعت وتر پڑھنے کے لیے آپ کو 6 تشہد 6 سلام چاہیے. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسے بھی کر لیں. اب حدیث ہم نے پڑھی تھی آپ کی کتاب میں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، 2 کر کے پڑھی اور پھر آخر میں 1 رکعت وتر پڑھ لیا. تو 2 طرح سے تطبیق کرتے ہیں علماء اس حدیث کی کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نفل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 3 وتر پڑھے ہیں، اور 3 وتر کو کون سے طریقے پہ پڑھے ہیں؟ 2 تشہد 2 سلام کے طریقے پہ پڑھے ہیں. اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت وتر پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کر کے 10 رکعتیں پہلے پڑھی ہیں اور پھر 1 وتر پڑھ کے اس کو 11 کے ساتھ کمپلیٹ کیا ہے. اسی لیے احادیث میں وتروں کی تعداد 1 3 5 7 9 اور 11 ملتی ہے. مشہور 9 تک ہیں لیکن 11 بھی ملتی ہے، اور یہ اوتھینٹک فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. بات واضح؟ یہ وتر کا بیان مکمل ہوا الحمدللہ.